بسم اللہ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا یہاں پر آنے کا شکریہ جی. بالخصوص جو ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں آپ سب کا یہاں پر آنے کا شکریہ. آج آپ کو یہاں پر مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا اور میں نے ڈی سی صاحب سے گزارش کی تھی. آئی ایم گریٹفل ٹو انہوں نے اور واسا کی ٹیم نے مل کے تھوڑی سی تیاری کی کہ ہم آپ کو آگاہ کریں کہ جو واسا کا ایک پروجیکٹ اس ضلع کے لیے آیا ہے جو 8 ارب روپے پر محیط ہے, ہم اس کے متعلق ذرا میڈیا کے توسط سے آپ سب بھائیوں کو اور ہمارے کچھ جو یہاں پر سیاسی ساتھی موجود ہیں جو علاقے میں کاؤنسلر ہیں آپ سب کو ہم مدعو کر کے ذرا آگاہ کریں کہ یہ منصوبہ کیا ہے, یہ آگے اس کی تفصیلات ہیں, اس پہ اور ایونچولی اس کا شہر پر کیا اثر ہوگا. تو آج کا صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے آگاہ کریں اور یہ میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آگے جو اہم منصوبے ہمارے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کچھ ساتھی نے شرکت کی تھی تو للہ جیگم روڈ کے حوالے سے بھی ہم نے للہ جیگم روڈ پر ہی ایک بریفنگ کی تھی. تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سامنے منصوبے پیش کرتے رہیں گے اور آپ کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو بہن بھائی بزرگ بچے ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کے توسط سے جب علاقے میں اس کی آگاہی پہنچے گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا منصوبہ ہے اور ان کے علاقے کو کب متاثر کرے گا, کب وہاں پر کام ہوگا اور ایونچولی ان کے علاقے میں کیا بہتری آئے گی. تو ایک مختصر سی ہم نے پریزنٹیشن بنائی جو جس کے خد و خال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کے جو تفصیلات ہم پیش کریں گے اور ہم پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اسی طرح اس بات کو علاقے میں عام کریں. میرے ساتھ ڈی سی صاحب بھی موجود ہیں اور میرے خیال سے ہمارے ایم ڈی واسا بھی یہیں پر ہی ہیں جی. اچھا بس آپ بیٹھ جائیے. تو اس میں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ترقیاتی منصوبوں کا اور جہلم میں ایک بہتری کا سفر باقی پنجاب کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مگر ہر دفعہ یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہم اس جو کام ہوئے ہیں ہم ان کو سامنے پیش بھی کریں اور اس کو عوام کے بھی ذہن میں لاتے رہیں, کیونکہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں چاہے وہ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی زندگی میں بہتری ہے. تو مجھے تو جی بڑی ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ ہمارا اس کام میں علاقے میں بہتری کا ایک وسیلہ نگرانی کرتی ہے. مگر آپ دیکھ خود ٹائم تک ایسا لگ رہا تھا جیسے آج شہر میں قربانی کتنی صفائی تھی اور اس میں لوگوں نے بھی تعاون کیا. تو یہ صرف ایک آپ نے ڈی ایچ کیو جہلم میں آپ بسا جہلم کے پروجیکٹ تھی, مٹی اور دھول میں رہ کے بیماریوں کا شکار تھی, تاخیر کا شکار تھی اپنے سفر میں. نواز کے اندر اس کو فلی فنڈ کیا, تسلسل کے ساتھ اس پہ کام کر رہا ہوں. وزیر مواصلات علیم خان سود کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے, اس نے سیالکوٹ سے کھاریاں جانا, اس پہ کام جاری اور پھر آگے کھاریاں سے پنڈی سے پھر سب کی احتیاط کر کے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اندر یہ حصہ بھی جو کھاریاں سے پنڈی تک ہے وہ بھی مکمل ہمارے اس عظیم ضلع ہمارا ضلع بھی موٹر دیگر علاقوں میں لوگوں کے دلی میں مطالبات ہیں, لوگوں کے جائز آبادی کے لیے. ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کی سڑک ہے, مگر جو آبادی وہاں پر رہتی ہے وہ اس کی اہمیت جانتی ہے کیونکہ اس کا وہ واحد رابطہ ہوتا ہے پوری دنیا سے باقی آبادی سے. تو جب وہاں پر بارش ہو جائے جس اذیت سے لوگ گزرتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. تو اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس ضلع کے اندر, اپنے اس عظیم ضلع کے اندر جتنے وسائل ہیں وہ لے کر آ سکیں اور ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا, خرچ کرنا, اور جہاں پر سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ کمزور طبقے سے رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں, جہاں پہ سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں, ان کو پاس ہر صورت سب سے پہلے وسائل پہنچائے جائیں.
वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, आपने सुहावा में देखा है, दीना के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर अपग्रेड हो गया, मगर THQ के ऊपर भी काम हो रहा है। तो दर्जा बदर्जा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी तरह एक बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। साथ ही साथ मैं बड़ा इस बात को कहूँगा, मेरे ख्याल से DC साहब मेरे साथ बैठे हैं, आई थिंक ही इज़ अ फाइन ऑफिसर, और सबसे अच्छी बात अच्छे अफसरों में ये होती है कि काम एक तो मेरिट पर करना, और दूसरा ये कि आवाम को इज़्ज़त से उनके साथ रहा। और हम सब की ये कोशिश होती है, चाहे मैं हूँ एक सियासतदान हूँ, MLA हूँ, चाहे DC साहब हैं, ही इज़ अ सिविल सर्वेंट, चाहे वासा के पुलिस के एहलकार हैं, हम सब बुनियादी तौर पर पब्लिक सर्विस में, और कोशिश यही रहती है कि आवाम कोई भी जायज़ इशू लेकर आए तो उसको सुने, और जो हमारे इख्तियार में है उसका बेहतर हल निकालें। और किसी भी शख्स की किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हुए या किसी भी सरकारी अफसर से बात करते हुए कहीं पर भी इज़्ज़त मौजूद ना, वो उनका हक़ है, तो वो हमारे पास है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। तो इस बात के साथ अब मैं मुख्तसरन आप उस तरह आपके एक सीवरेज का निज़ाम अलग, जो कि इसी तरह आगे में अभी 40 क्यूसेक पर की कैपेसिटी का एक आपके पास डिस्पोजल स्टेशन है। अब इस मंसूबे के तहत जिस 8 अरब रुपये दो पहलू बता दिए, इसी मंसूबे के तहत अब जेलम में एक के बजाय 3 डिस्पोजल स्टेशन होंगे। जो मौजूदा साहिल कॉलोनी पर डिस्पोजल स्टेशन है उसकी कैपेसिटी 40 क्यूसेक से बढ़ा के 90 क्यूसेक की जाएगी, और इसके अलावा कोटला फकीर और सलमान फारस में 2 अलग नए डिस्पोजल स्टेशन का क्याम होगा, 40-40 क्यूसेक के वो होंगे। तो इस तरह डिस्पोजल स्टेशन की जो मौजूदा कैपेसिटी जेलम में मौजूद है वो 40 क्यूसेक से